غور سے اگر سنا پہلے جو احکامات ہیں ان میں سے، اور اس وقت خدا نے ان سے کلام کر کے کہا، یعنی خدا ان کو بنی اسرائیل کو بلاتا ہے، سن اے اسرائیل، سننا اسرائیل، شمع اسرائیل، یہ عبرانی میں بات بتا رہا ہوں، ہیبرو میں اس کو شمع اسرائیل، سن اے اسرائیل، اس کو اردو میں ترجمہ سن اے اسرائیل، ٹھیک ہے، سن، لسن۔ اس میں انگلش کے لیے دو لفظ کون سے استعمال ہوتے ہیں سننے کے لیے، اور دوسرا کیا فرق ہے؟ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، کیا فرق ہے؟ ہم کیوں بول ایک لفظ کو دو لسن اور سن سکتے ہو؟ ایک بولے گا تو مجھے بھی پتہ ہے، ویسے پوچھ رہا ہوں کوئی اس کا تعلق کسی کو مخاطب کرتا ہے، کیا مخاطب کرتا ہے؟ اچھا، وہ افراہیم ہے نا، افراہیم کہہ رہا ہے کہ یہ کسی کو بلانا، اپنی طرف راغب کرنا، یہ اپنی جانب راغب کرنا جو ہے وہ اس وقت کسی کو غور سے اس کو لسن کا مطلب سن توجہ سے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں توجہ سے کلام سنو، ہر دفعہ کہتا ہوں نا توجہ سے سنو، اس کا مطلب لسن، اسٹریس اس پر زور ہے، اس کا مطلب میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں اور ذہن کہیں ہو رہا ہے، یا آپ سن رہے ہیں لیکن آپ کی توجہ ادھر ادھر ہے، سن اسرائیل، شمع لسن، بی اٹینٹو، کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، واحد لا شریک، تو اپنے خداوند اپنے خدا کے حضور کوئی کسی اور معبود کو نہ مانو۔ This is the first and foremost commandment، کہ ہماری زندگی کا خالق یعنی تخلیق کرنے والا، ہماری زندگی کا مالک یعنی اس تخلیق شدہ شاہکار کو واپس لینے والا مالک، ہمارا پروردگار، ہمارا داتا جو دیتا ہے، ہمارا نجات دہندہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اپنی زندگی کی دیکھ لو کہ کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو انسان کی ہے، اپنی ہے، ایسے کہتے ہیں کہ میری زندگی میری مرضی، یہ سب سے غلط ہے۔ کس نے آپ کو کہا کہ یہ زندگی آپ کی ہے؟ اگر آپ کی ہے تو اگر انسان کے ہاتھ میں زندگی ہوتی تو مرتے ہی نہ، ایسے پتہ نہیں چلتا کہ ودن منٹس بندہ ادھر ادھر ہو گیا ہوتا ہے، صبح ملتا ہے شام بھی پتہ چلتا ہے مر گیا، تو میری تو نہیں، کہ میری جس نے دی ہے اس کی ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے لے لے تو وہ لے لیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے اسی اس دنیا جو چلے جانے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو آج کا کلام کہتا ہے کہ سن اسرائیل کہ خداوند تیرا خدا ہی واحد خدا ہے، اس کی جگہ پر کسی اور معبود کو نہ پایا، اپنے آپ کو خدا نہ بنا بیٹھو، ایسے لوگ اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھتے ہیں کہ میں جی پڑھا پڑھا لکھا، میں جی میرا وسائل، میرے دولت، میرا یہ، میرا اختیار، میرا مرتبہ، دوسرے انسان کی سمجھتے اپنے آپ کو دیوتا اور معبود بنا لینے۔ سب سے بڑا اور سب سے گھنونا اور سب سے زیادہ قابل سزا جرم اور گناہ یہی ہے کہ خدا کے مقابلے میں کسی کو شرک کھڑا کر دو، چاہے اپنا آپ ہی کیوں۔ واحد لا شریک خدا جس کو ہم نے مانا ہے، اور پھر اس کے آگے لکھا کہ تو اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لے، اور خداوند کا دن جو اس کے سبت کا دن ہے اس کو پاک رکھ۔ یہ سبت کا دن ہے، یہ ہم مسیحوں کا یہ دن کون سا دن ہے آج؟ سبت کا دن۔ دن کون سا ہے؟
ہاں ہمارا یہ دن اتوار کا دن جو ہے وہ سبت کا دن ہے، اور خدا نے حکم دیا ہے کہ سبت کے دن کوئی اور کام نہ کر سوائے خدا کے حضور آنے، یعنی عبادت گاہ میں آنے، اس کا کلام سننے، اس پر غور کرنے اور خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے علاوہ سبت والے دن کوئی اور کام تو سارے کام کتنے ہوتے ہیں؟ ویری گڈ، بس کلام جو کہہ رہے ہیں ہم اس کے اپوزٹ چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ سبت کا دن تو کوئی بدنی محنت کا کام نہ کرنا، ہم سارے بدنی محنت کے کام اسی دن کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں کہ اسی دن کرنا ہے، اور جب اگر پوچھا جائے کہ چرچ نہیں ہے، خدا کا آج دن ہے، خدا دا ڈے آف دا لارڈ، تو کہنے ٹائم نہیں کیسے ہوتے، وہ شادی سی، فنکشن سی، سالگرہ سی، کوئی آ گیا سی، کدھر چلے گیا، مطلب اٹ جسٹ اپوزٹ آف واٹ گاڈ سیز۔ تو یہ ہے پہلا کہ خداوند اپنے خدا کو، اور اسی بات کو لے کر یسوع المسیح آج کی انجیل میں اس کو مزید واضح کرتے ہیں۔ وہ باب کے علاوہ مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب میں بھی یہی واقعہ ہے کہ آپ ہیکل میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جب ہیکل کا حال دیکھتے ہیں کہ وہ بیوپار کا گھر بن گیا ہے، تو اس وقت آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ وہاں سے ان کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے باپ کے گھر کو بیوپار کا گھر نہ بنائے۔ یہ بھی یسوع مسیح کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، خداوند نے یہ الفاظ، یہ پیشن گوئی یہ جو تھے وہ لیے ہیں ارمیا نبی کا صحیفہ سے۔ ارمیا نبی کا صحیفہ اگر آپ پڑھیں اور اس کا 7 باب اور اس کے 11 آئیں، اس میں یہ بات ہے کہ خداوند کے گھر کو بیوپار کا گھر نہ بنا۔ آپ چونکہ تمام جو عہد عتیق کی پیشن گوئی ہیں ان کی تکمیل ہے، اس لیے آپ نے یہ اپنے منہ مبارک سے یہی الفاظ دہرائے جو ہم ارمیا کے صحیفہ اس کا 7 باب اس کی 11 آیت میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ واقعہ 2 اناجیل میں ہمیں ملتے ہیں، یوحنا کی انجیل میں بھی یہی واقعہ اور مرکز کی انجیل اس کا 11 باب میں بھی یہی واقعہ ہے کہ جو آپ جانتے ہیں۔ اب میرے عزیزو اس کا پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں۔ پرسپیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے اس کا پس منظر دیکھیں، اس کا پس منظر کیوں یہ واقعہ پیش آیا، تو غور فرمائیں کیوں یہ واقعہ پیش آیا۔ ہر واقعے کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتے ہیں، تو وجہ ہوتی ہے نا، ایسے تو بے وجہ تو نہیں ہو جاتا۔ تو یہ واقعہ، اس واقعے کی وجہ کیا بنی، کیوں یہ واقعہ پیش آیا کہ خداوند ہیکل میں جاتے ہیں اور اس سارا ادھر کیوٹک سچویشن، مطلب یہ سارا ہنگامہ ادھر برپا ہو جاتا ہے۔ What was the reason behind؟ تو سنیں غور سے، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بائبل کو اگر سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اس کو اس کے سیاق و سباق یعنی اس کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی، ورنہ آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں۔ تو اس لیے توجہ، منظر ہے، پردہ ہٹتا ہے اسٹیج پر ہمیں نظر آتا ہے، منظر کیا ہے کہ ہیکل جو خدا کی حضوری کا نشان، خدا کے گھر، بنی اسرائیل کی غیرت، بنی اسرائیل کا کل اثاثہ اور بنی اسرائیل کا جو ہے وہ ایک طرح کی شناخت، مذہب۔ ہیکل جو خدا نے خود کہہ کر بنوائی، خدا نے خود کہہ کر ہیکل جو ہے وہ بنائی ہے، ہیکل سلیمان کے ذریعے، اور ہیکل جس میں پڑی ہوئی تمام اشیاء، بالخصوص جو صندوق شہادت، اس کو خدا نے خود بنوایا، کسی انسان نے نہیں بنایا تھا، وہ خدا نے خود کہہ کے بنایا کہ اس کی اتنی لمبائی، اتنی چوڑائی، یا دیکھیں میرے ذہن میں حوالہ ہے، آپ پڑھ لو اپنا خروج کی کتاب اس کا 25 باب، ٹھیک ہے، اس میں آپ پڑھیں، خدا خود کہتا ہے کہ صندوق شہادت
بنا ٹیبرنیکل، اس کی اتنی اونچائی ہو، اتنی چوڑائی ہو، اتنی موٹائی ہو، اس کے اوپر یہ والی دھات استعمال ہوئی، یہ لکڑی استعمال ہو، یہ اس کے اوپر کروبیاں ہو، ان کے منہ ایسے ہو، ایک ایک چیز مائنٹ ڈیٹیلز تک خدا خود کہہ کے فرما کے بنواتا ہے. یسوس کہنے لگی سرتے کھلو کے تے بڑے چاہ دے نال بنوایا گیا، اس طرح بناتا ہے ایک ایک چیز، ایک ایک کیل، ایک ایک ایسا حاشیہ سارا. کہہ آپ پڑھ لو، جا کے پڑھنا یہ 25 باب آپ کو پتہ چلے گا. ایک ایک ڈیٹیل خدا خود بتاتا ہے کہ ایسی طرح بناتا ہے. اور اس کے اندر جو چیزیں رکھی وہ بھی خدا خود کہتا ہے کہ تختیاں جن پر لوہے، جن پر 10 احکامات ملے تھے وہ، اور ہارون کا عصا اور من جو آسمان سے برسا تھا، ان تینوں اشیاء اس کے اندر تو رکھ. اب یہ ہیکل ہے کہ جو خدا کی حضوری کا نشان ہے. اب اس ہیکل میں جو تھی وہ مذہب نہ صرف دعا ہوتی تھی بلکہ مذہبی موسیقی قربانیاں، شرعی قربانیاں بھی گزرانی جاتی تھی. اب سنو غور نہ، ابھی میں آ رہا ہوں ادھر وجہ تو پورے ذہن پر تاکہ آپ کو پتہ چل بیک کیوں یہ واقعہ پیش ہے. وہ قربانیاں بھی ادھر گزرانے کے لیے ایک تھا، اور قربانی ہارون کے بیٹے، ان کا لاوی کا قبیلہ جو تھا وہ قربان، وہ قربانیاں تھی. مثلا سوختنی قربانی، خطا کی قربانی، تفسیر کی قربانی، اور قربانیاں جو تھی وہ ادھر گزرانی جاتی تھی. اب ان قربانیوں کو گزرانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت تھی؟ جانوروں کی. کن کی؟ جانوروں کی. ان میں بیل بھی ہیں، ان میں برے بھی ہیں، بھیڑ، اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں وہ اس میں شامل ہیں. جانوروں کی بھی ضرورت ہے اور پرندوں کی بھی. پرندوں کی کیوں کہ جو غریب ہے، جو جانور نہیں خرید سکتا، وہ پرندوں مثلا کبوتر اور فاختاؤں کی قربانی. کوئی واقعہ یاد ہے جب میں پرندوں کی قربانی کی بات کرتا ہوں؟ ہاں ویری گڈ، بہت اچھے بہت اچھے، ویری گڈ. کہ آپ خداوند یسوع المسیح کو دیکھیں، حوالہ بھی آ گیا لوکا اس کا 2 باب، اس میں جب آپ جاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں خداوند کو ہیکل میں، تو آپ اس وقت یسوع المسیح جو تھے وہ 8 دن کے تھے، 8 دن کے. تو یہ بھی حکم ہے کہ تعارف کے دن جب پورے ہوتے ہیں، تعارف بچے کی پیدائش کے بعد جو تعارف کے دن ہے، وہ اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو 8 دن ہوتے ہیں، اور 8ویں دن تو اس پیلوٹے کو خدا کے حضور پیش کر. تو یہ آپ پیلوٹے بیٹا تھا، آپ کو 8ویں دن خدا کے حضور پیش کیا گیا، اور اس وقت عمریوں یا کبوتروں کا جو جوڑا تھا وہ ساتھ پیش کیا، کیونکہ آپ غریب تھے. تو اندازہ لگا لو کہ ہمارا خدا ہمارے کتنے نزدیک ہے، کہ وہ کسی شہنشاہ کے گھر نہیں پیدا ہوا کسی، بلکہ غریب ترخان یوسف جو کہ گاؤں کا رہنے، وہ گاؤں بھی وہ جو پسماندہ ترین یعنی ناصر، جہاں سے کہتے تھے کہ وہاں سے بھی کوئی اچھی چیز کیا نکل سکتی ہے. جہالت اور غربت کا گہوارہ، وہاں پر آپ پیدا ہوئے. اور اتنے پیسے نہیں تھے کہ کوئی لیلا لینے لے اپنے سے عمر میں نہیں، اتنے پیسے، غریب غربت ترخان کدی دیہڑی لگ گئی کدی نہیں، تو وہ اپنا پیش کرتے ہیں پرندوں کو. اب میرے عزیزو سنو، ہیکل میں حاضر ہونا ہر یہودی پر فرض تھا. ہر یہودی پر، چاہے وہ یروشلم میں رہتا ہے یا نہیں رہتا. ہیکل یروشلم میں، ابھی بھی آپ جا کر دیکھیں، جا کر تو بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم کو کہ ہم کو الاؤ نہیں ہے، مطلب آپ ویسے جا کر دیکھیں ڈاکومنٹری موویز میں، تو جو ہیکل جو جس کا ادھر دیواریں گھریا جس کو ویلی وال کہتے ہیں، یہ سارا وہ ادھر ہی ابھی بھی یروشلم میں ہے. ہیکل تو نہیں ہے لیکن اس کے جو کھنڈرات ہیں وہ ادھر ہیں، اور وہ جو ہے وہ ابھی بھی یروشلم میں ہے. تو اس وقت بھی ہیکل یروشلم میں تھی. اب ہر یہودی کو پر یہ فرض تھا کہ وہ ہیکل میں جائے سال بس ایٹ لیسٹ. تو اب یہودی کو یہاں تو صرف یروشلم میں تو نہیں رہتے تھے، یہودی دوسرے شہروں میں بھی رہتے تھے.
یہودی اپنا ملک فلسطین کے باہر دوسرے ممالک میں بھی رہتے تھے، جیسے ہم کرسچن ہم پاکستان میں بھی رہتے ہیں، پوری دنیا میں کرسچن ہیں، اور صرف اس شہر میں نہیں پوری ہر جگہ اسی طرح یہودی بھی پھیلے ہوئے تھے۔ جب وہ آتے تھے ہیکل میں تو وہ کافروں کی صورت میں آتے تھے، کیونکہ اس وقت جہاز نہیں تھا، گاڑیاں نہیں تھی، سڑکیں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، یہاں لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا پھر گدھے پر، گھوڑے پر، اس قسم کے جانوروں پر سفر کرتے تھے، اور ان کو کئی کئی مہینے لگ جاتے تھے، اور وہ ہیکل میں آتے تھے اور ہیکل میں آ کر حاضری دیتے تھے۔ اب یہ ہے کہ وہ ہیکل میں آ تو جاتے تھے، لیکن قربانی کے لیے کیا کرتے؟ کیا قربانی کے لیے اپنے جانور وہاں سے لے کر آتے دوسرے ملکوں سے؟ کیا اپنے جانور وہاں دوسرے شہروں سے لے کر آتے؟ کیا وہ عمریاں یا دوسرے پرندے اپنے اپنے ساتھ لے کر وہ بیچارے بمشکل پہنچتے تھے ادھر، تو یہ جانور اور پرندے کیسے لا سکتے تھے؟ سو فار دیئر کنوینئنس، ان کی سہولت کے لیے وہاں پر قربانی کے لیے جانور اور پرندے مہیا کیے گئے، تاکہ جو دور دراز سے آتے ہیں اور اپنے ساتھ جانور اور پرندے نہیں لے کے آ سکتے، وہ وہیں پر اپنا جانور خریدے، وہیں پر جو پرندہ حسب توفیق وہ خریدے اور جا کر ہیکل میں نظر گزارے۔ اس لیے جانور وہاں پر تھے، اس لیے پرندوں کے وہاں پر سٹال لگے ہوئے تھے، تو اس لیے لوگوں کی سہولت کے لیے تھا یہ سارا کام۔ جہاں تک تو کام ٹھیک ہے کہ لوگوں کو سہولت دینی چاہیے، انسان کو انسان کے لیے سہولت کار اچھے کاموں کے لیے بننا چاہیے، یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے یہاں تک۔ پھر بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا وہ سنیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ اب ادھر لکھا ہے آج کی انجیل میں کہ ساہوکار بیٹے، ساہوکار کا مطلب سمجھ مینز کہ منی چینجرز، منی چینجرز کا مطلب سمجھتے ہو؟ ہاں، جو ایکسچینج کرتے ہیں، آپ پیسے دوسرے دے کر لیتے ہیں، ڈالر ہو گئے، پاؤنڈز، اسٹرلنگ پاؤنڈز ہو گئے، جیسے یورو، اسی طرح کے۔ تو اس ادھر یہ لکھا ہے آج کی انجیل میں اور اپنا مرکز کی انجیل میں 11 باب میں کہ ادھر ساہوکار منی چینجر بھی بیٹھے۔ اب ان کا کیا تھا؟ یہ تو جانور ہو گئے اور اپنا پرندوں والے تو ہو گئے، چلو قربانی کے لیے یہ پیسے بدلنے والے، منی ایکسچینج کرنے والے، یہ کیوں آ گئے وہاں پر؟ یہ اس لیے آئے ہیں، سنو، یہ اس لیے آئے ہیں کہ جو دوسرے ملکوں سے آتے تھے وہ اپنی اس ملک کی کرنسی لے کر آتے تھے۔ اور تو تسی جانتے ہو آج کل دیوے کہ جڑا جان لگ گیا وہ پہلے بدلا کے کھڑ جا پڑنا ہے، پہلے نہیں۔ اب وہ ادھر سے ان کی ملک کی کرنسی لے کر آ رہے ہیں، تو ان کی ملک کی کرنسی تو ادھر نہیں چلتی تھی، سو دے ہیڈ ٹو ایکسچینج دا منی۔ وہ اپنے پیسوں کو ادھر لوکل منی میں انہوں نے تبدیل کرنے تاکہ کچھ خرید سکے۔ ایک تو ہوگی یہ بات، تو اس لیے ادھر منی چینجر کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کو پیسے دے اور لوکل کرنسی جو ہے وہ اس سے لے لے، لوکل کرنسی۔ بٹ دیر واز another fact and that is، ایک اور وجہ بھی ہے منی چینجر کی وہاں پر، اور وہ منی چینجر کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت ملک فلسطین پر رومی حکومت کا تسلط تھا، یعنی رومی حکومت کے زیر تسلط تھا پورا یہ ملک فلسطین، اور جو رومی بادشاہ تھا کیسر، جو رومی کیسر کی صورت اور شکل جو ہے وہ رومی کرنسی کے اوپر ہوتی تھی، کھدی ہوتی تھی سکے کے اوپر، دیناری اس کے اوپر ہوتی تھی، سکے کے اوپر۔ کوئی واقعہ یاد آیا؟ ایک آدمیوں کو بولنا ہے آج، اور ٹھیک ہے بہت اچھا۔ یہ دیکھا، یہ ہے جو خدا کو بھی خوش کرتا ہے اور مجھے بھی خوش کرتا ہے۔ پھر میرا کہ کلام سنانے کا مزہ کہ جب آپ کو یاد ہے، اور یہی میں کہتا ہوں ہر مسیح کو کلام ایسا رٹ جانا چاہیے۔ بہت اچھا، ویری گڈ کہ یسوع مسیح کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ خداوند کو آزمانے کے لیے جب
ان سے پوچھا گیا کہ کیا کیسر کو خراج دینا، ٹیکس دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ ایک سکہ لے کر ہوتے گا. تو اس نے کہا اس پر کس کی صورت ہے؟ اس نے کہا کیسر کی. اس نے کہا کیسر کا جو کیسر کو دو، جو خدا کا وہ خدا کو. لہٰذا اس پر کیسر کی تصویر تھی. اب کیسر کی تصویر اس پر لگی ہوئی ہے، اور ادھر موسوی شریعت کہتی ہے کہ تو اپنے لیے کسی قسم کی کوئی مورت زمین پر نہ تراش، کسی قسم کی کندہ کاری یا تصویر نہ تراش. اور وہ ہیکل ہے جو کہ خدا کا اہم گھر ہے، اور وہ شریعت کی خدا کی ہے. اب اس میں ایک ایسی منی آ جائے، ایسی پیسے آ جائیں جن پر اچھی خاصی ایک تصویر بنی ہوئی ہے، تو وہ تو گناہ ہے. وہ جو جس پر کیسر کی تصویر بنی ہوئی تھی وہ پیسہ تھا ناپاک، انہول، مطلب وہ پاک نہیں تھا. تو اب ناپاک چیز تو ہیکل کے اندر آ نہیں سکتی تھی. تو کیا ہوتا تھا پھر؟ وہ جو پیسہ تھا، لوکل کرنسی بھی، لوکل کرنسی بھی، ادھر سنیں، لوکل کرنسی کو بھی بدلنا پڑتا تھا. باہر کی کرنسی کو تو بدلا ہے، سب بدل ہے، لوکل کو بھی بدلنا پڑتا تھا. تو وہ جو جس پر کیسر کا سکہ، جس پر اس کی تصویر بنی تھی، کندہ ہوئی تھی، اس کو باہر دیا جاتا تھا، اور وہاں سے اس کے ایکسچینج میں ہیکل کے پیسے لیے جاتے. وہ پیسے جو ہیکل میں نظر کیے جا سکے وہ لیے جا سکتے تھے. اس لیے ادھر منی چینجر بیٹھے ہوئے تھے. سمجھ آئی ہے کہ وہ اس لیے ادھر منی چینجر بیٹھے تھے، کیونکہ دو طرح کے ادھر پیسے چینج ہو رہے تھے. ایک تو فورن کرنسی اور ایک لوکل کرنسی کو بھی انہوں نے چینج کرنا تھا، کیونکہ وہ ناپاک تھی اور وہ ہیکل کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں تھی. تو اس لیے ادھر منی چینجر ہوتے. سو ٹل ہیئر، یہاں تک تو بالکل صاف اور شفاف ہے، اور بالکل ٹھیک بھی ہے کہ لوگوں کی مدد ہو رہی تھی جو دور دراز سے آ رہے تھے. ان کو جو چیزیں چاہیے تھی ہیکل میں نظر کرنے کی وہ مہیا کی جا رہی تھی. سو فار اٹ از گڈ، بالکل ٹھیک ہے. اب مسئلہ پھر یسوع کو غصہ کس بات پر آ گیا؟ سب ٹھیک ہے، تو کس بات پر آپ غصے میں آ گئے؟ بات یہ تھی، بات یہ تھی کہ ادھر صرف یہ جانور بیچ دینا یا پیسے کو بدل کے صحیح پیسے ان کو دے دینا، وہاں تک تو بات تھی. لیکن بات یہ تھی کہ وہ اس میں بھی دو چیزیں آ رہی تھی. دو چیزیں سنو، دو چیزیں رولا کے گل تو پٹ پیا وہ دو وجوہات سن. سنو وہ کی مسئلہ بن گیا. مسئلہ یہ سی کہ وہ جو جانور بیچنے والے تھے، اور وہ جو پہلی وجہ جو کبوتر یا جانور اور یا پرندے بیچنے والے تھے، وہ اس کی جو صحیح قیمت ہونی چاہیے وہ اس سے کئی زیادہ کم لیتے تھے ان سے، کیونکہ مجبوری ہے، وہ لا نہیں سکتے، وہ مجبور ہے. they had to buy، وہ انہوں نے خریدنا تھا، لہذا وہ اپنی من پسند کی ادھر رقم لگاتے تھے. ان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا، ایک وجہ. اور اسی طرح جو منی چینجر تھے وہ بھی، اگر مثال کے طور پر چلو ماڈرن لے لیں، $1 اگر پاکستانی روپیز میں 160 روپے کا ہے تو وہ لیتے تھے اپنا 200 یا 180 روپیہ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ یہاں سے لیں گے ہی نہیں. ایک تو یہ تھا، بددیانتی ادھر آ گئی تھی، بددیانتی آ گئی تھی فرسٹ. اینڈ the second thing was کہ وہ جو ہیکل ہے، میں نے ایک بار پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو، ہیکل کے کتنے حصے تھے؟ ویری گڈ، اونچی آواز، 5 اور 3 کون کہہ رہے ہیں؟ 5 حصے. اب سنو دوسری وجہ کی ہے کیوں مصیبت ہوتا ہے، کیا کیوں کیا آپ کو کیا اس مچ کے. ایک تو بددیانتی کر رہے تھے ادھر، اور دوسرا اس کے کتنے حصے تھے؟ 5. اب سنو ہو کی رہے 5، اس کے جو حصے تھے وہ 5 حصے تھے، 5 ہیکل کے حصے تھے. ان 5 حصوں میں جب ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 5 حصوں کو، تو 5 حصے جو ہمارے بنتے ہیں، وہ پہلا حصہ جو ہے وہ ہولی آف دا ہولیز، مطلب جہاں پر صندوق شہادت،
जैसे कि हमारा टैबरनेकल किधर है, पीछे है। एक मखसूस सबसे पाक तरीन, इसीलिए उसको कहते हैं होली ऑफ द होलीज, के पाक तरीन जगह एक हिस्सा। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो सहन था, वो उसमें दूसरा हिस्सा जो था उसका संदूक की शहादत के साथ दूसरा, वो काहिनों के लिए मखसूस था, काहिन वहां पर बैठते थे। और उसके तीसरा जो हिस्सा था वहां पर बनी इस्राइल बैठता था, सारे बनी इस्राइल जो थे मर्द वो वहां पर बैठते थे। तीसरे हिस्से में मर्द बनी इस्राइल के बैठते थे। उसके बाद जो चौथा हिस्सा था पीछे, उसमें खवातीन बैठती थी, वो आगे नहीं आ, उनको मना था, वो आगे नहीं आ सकती, वो वहां बैठती थी चौथे हिस्से में। और जो पांचवा हिस्सा था, जो हैकल के दरवाजे मेन गेट के करीब था, पांचवा हिस्सा, वहां पर गैर यहूदी बैठते थे। यानी कि हैकल जो थी वो सिर्फ यहूदियों के नहीं बल्कि गैर यहूदियों के लिए की भी इबादतगाह थी। इसीलिए कहा कि मेरा घर कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, कौमों के लिए, नॉट एक कौम के लिए नहीं, सब कौमों के लिए। वहाँ वो गैर यहूदियों के लिए भी उसी हैकल के पांचवें हिस्से में गैर यहूदियों का हिस्सा था, वो वहां पर आते थे और बैठते थे। अब मुसीबत ये बन गई, ये जो व्यापारी थे, ये जो बेचने वाले थे, और ये माल और असबाब बेचने वाले ताजर और ये मनी चेंजर, इन्होंने हैकल के अंदर जो पांचवा हिस्सा था जो कि गैर यहूदियों के लिए था और जो कि हैकल का ही हिस्सा था, जो कि खुदा के घर का हिस्सा था, उस पर भी कब्जा कर लिया था और वहां पर यह खरीदो फरोख्त हो रही थी। दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। यहां पर मुसीबत बनी है कि भाइयों आप पीछे तक तो रह जाओ, आप तो आ गए हो घर के अंदर, आपने घर के अंदर स्टॉल लगा लिए हैं। हैकल का जो पांचवा हिस्सा था वो उस पर काबज हो चुके हुए थे, वहां पर ये खरीदो फरोख्त हो रही थी। और ये जो वाकया आज की इंजील में आपने सुना है, यूहन्ना की इंजील में और ये मरकस की इंजील में भी, ये वाकया कोई बाहर हैकल के बाहर नहीं आया, ये वाकया हैकल के इस हिस्से में आया है जो पांचवा हिस्सा था और जो गैर यहूदियों के लिए मुख्तस था। कॉमन सेंस है, यही अल्तार है। और आपने, मैं अपने चर्च का ये अल्तार, ये अपना पीछे संदूक शहादत आ गया, ये काहिन की जगह आती थी, इस तरह मर्द आके खवातीन आके बाहर कोई और कोई में। और वो जो स्टेज वाले हैं वो आखिरी है, समझो गैर यहूदी गैर, वो उनके लिए ठीक है। अब वहां पर आके कोई स्टॉल लगा ले, ठीक है, जिनको मजहबी चीजें बेचना शुरू कर दे, तो क्या वो हिस्सा इस चर्च का हिस्सा नहीं है कि नहीं है? तो फिर उनको अलाउ करोगे होते हैं? क्यों है? खुदा के घर का यही सिचुएशन होते, समझ आए, बड़े आसान अल्फाज में समझा दे। इसलिए यीशु को गुस्सा आता, और कोई बात नहीं थी। बात ये थी कि वो अंदर आ चुके थे, बाहर तक तो रहते, वो अंदर आ गए थे। वो पांचवा हिस्सा जो हिस्सा था, आखिरी हिस्सा था, जो जहाँ पर वो गैर यहूदियों बैठकर बेचारा मेरे घर तमाम कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, उन्हें तो काबज हो गया, वो असल में हैकल के अंदर घुस आए थे। इसलिए फिर, और ये वाकया भी वहीं पर होता है, यीशु मसीह किसी हैकल के बाहर ये काम नहीं करते, बाहर रहते तो ठीक था ना, हैकल के अंदर। ये हैकल के आखिरी हिस्सा जो है, पांचवा हिस्सा जो हैकल के अंदर का हिस्सा है, हैकल का हिस्सा है, उसमें ये वाकया पेश आता है। और वहां पर आकर खुदा यीशु मसीह को गुस्सा आता है, और गुस्सा फिर इतना शदीद आता है कि वो फिर कोड़े उनको मार कर कपड़े का बनाकर और उनको उनके तख्ते उलट देते, तो सारा कुछ जो है वो यही है। इसलिए जो है वो उधर ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इशाया नबी का सहीफा उसका 56 बाब के मुताबिक मेरा घर तमाम कौमों के लिए दुआ का घर है। तो कहता है अगर ये दुआ का घर है तो आपने तो इस दुआ के घर को व्यापार का घर बना दिया। यू हैव मेड दिस प्लेस ऑफ वर्शिप अ ट्रेड सेंटर।
یہ تو کاروبار ادھر شروع ہو گیا. اس لیے خدا ان کو غصہ آتا ہے اور وہ پھر ان کو نکالتے ہیں باہر, وہ حصہ خالی کراتے ہیں. یار یہاں پر دعا ہے, یہاں پر لوگوں نے آ کر بیٹھنا ہے, یہاں پر لوگوں نے آ کر خدا کے ساتھ ملاقات کرنی ہے, کیونکہ یہ خدا کے ساتھ ملاقات کرنے کی جگہ ہے. اٹس اے میٹنگ پوائنٹ آف ہیومن بینگ اینڈ گاڈ. وہ اس لیے ان کو اس بات پر غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں آ کر پھر وہ جو ہے وہ ہیکل کو صاف کر, اس حصے پوری ہیکل کو مسکنسیپشن. لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ جناب خدا یسوع مسیح نے ہیکل میں سے نکالا, ہیکل کے ایک مخصوص حصے میں سے نکالا تھا. پوری ہیکل پر وہ قابض نہیں تھا, وہ ایک مخصوص حصے میں یہ واقعہ پیش آیا جو کہ 5واں حصہ تھا, جو کہ غیر یہودیوں کے, وہاں پر یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جتنا حق یہودیوں کا اتنا غیر یہودیوں کا آپ نے ان کی دعا کی جگہ لے لی ہے. اس لیے یہ خدا ان کو غصہ آتا اور یہ واقعہ. تو یہ تھا پس منظر پورا کہ جس میں یہ واقعہ پیش آتا ہے. کانٹیکس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر جب آتے ہیں تو یہاں پر یہ بات جو ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس لیے خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ اس کو نکالا. اب سارا مصیبت بن گئے, تاجروں کو ادھر سے نکال دیا, اپنا تختے الٹ دیے, سب کچھ مصیبت بن گئے. اس سے کیا ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ ان کی جو اکانومی تھی, اکانومی معیشت یا ان کے جو آمدن تھی مالی, وہ بڑی پوری طرح متاثر ہو گئی. وہ بہت بری طرح متاثر. آپ کو پتہ ہے پوری یروشلم کی اکانومی جو تھی وہ ہیکل کی اکانومی پر ایک طرح کی ڈیپینڈ کرتی تھی, کیونکہ ہیکل میں بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا تھا. اب یہ میں کامرس کی زبان پر شاید کسی کو, ریونیو سے مطلب ہے کہ سیدھی گل ہے جو ہیکل سے بھی پیسے ملتے سن, آمدن ملتی سی, زیادہ پیسہ زیادہ یروشلم میں جڑی زیادہ کمائی ہوتی سی شہر میں تو ہوتا جو لوگوں وہ ہیکل کی وجہ نہ ہوتی سی. تو ہیکل جو ہے وہ مین سورس تھا انکم جنریشن کا, ریونیو کا. اب خداوند یسوع مسیح نے وہ سارا ڈسٹرب کر دیا تو لوگ ڈسٹرب ہو گئے, کیونکہ اکانومی کسی بھی شہر کی, کسی بھی ملک یا کسی خاندان کی اکانومی کو اب ڈسٹرب کر دیں تو ان کے لیے تو مرنے جینے کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو وہ پھر اٹھتے ہیں ادھر کے مذہبی رہنما اور وہ کہتے ہیں فقیہ فریسی اور دوسرے ہیکل کے کاہن اور سارے, وہ آ کر پھر پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے, آپ نے یہ کیوں کیا, کیا اختیار ہے آپ کو آج کے انجیل میں, کیا کہ تم کس اختیار سے کر رہے ہیں, کیوں سب کو باہر نکال رہے ہیں, کیوں ہماری اکانومی تباہ کر رہے ہیں, کیوں ہمارے مالی جو ہے وہ نقصان اتنا بڑا کرا رہا ہے, کس نے تجھے اختیار دیا ہے, کیا تو یہاں کے ڈپٹی کمشنر ہے کہ گورنر ہے, چیف منسٹر ہے, تو کیا ہے, کس اختیار سے تو یہ تو نے ہمارا سارا مالی نظام درم برم کر کے رکھ دیا. وہ کوشچن کرتا ہے, اور کوشچن یہ تھا جو آپ نے اگر ہو سکتا کہ تو یہ سب کس اختیار سے کرتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح, اب یہ دیکھیں کتنے اندھے تھے, ہم بھی اندھے ہیں, اکثریت ہم میں سے اندھی ہے, روحانی اندھے, جسمانی نظر روحانی. وہ بھی ہماری طرح روحانی اندھے تھے کہ وہ یہ تو دیکھ رہے تھے کہ بیل ٹھیک ہونا چاہیے, ایسا بکرے کا کن تلے نہیں ہونا چاہیے, کندھے سے پورے ہونے چاہیے, نتھا ٹھیک اور کانا نہیں ہونا چاہیے پورا, تاکہ بے عیب وہ نا مشکل بے عیب جانور بھی مذہبی رہنما چیک کرتے تھے کہ کوئی مسئلہ کی طرح داغتے نہیں لگے. اچھا بکرے بیل ایسے کبوتر ان چیک کر کے پہچان لیں سن, تو جو ابن خدا وہاں اس کو نہیں پہچان رہے, اینے ہو گئے ہیں کل دے بھی اور روح دے بھی. ان بھی پوچھی جا رہے ہیں کہ تو کس کے اختیار سے کرا رہے, بھائی اسی کا تو گھر ہے, لیکن وہ کیوں کو پہچان نہیں, وہ اپنا وہ جانوروں میں ویکھن کے ابن خدا میں ویکھن, وہ اپنے پیسے میں ویکھن کے یسوع المسیح دی ہیکل سے آمد میں ویکھن, کہہ کس اختیار سے کرتا ہے. تو خداوند پھر اس کو جواب دیتے ہیں اپنا اختیار جتانے کے لیے, کہہ رہا ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ مجھے کیا اختیار ہے تو اس ہیکل کو گرا دو, مسمار کر دو, ڈیمولش کر دو پوری ہیکل کو, اور میں اس کو 3 دن میں کھڑا کر کے دکھاؤں گا. تو ہنستے ہیں, آج کے انجیل میں لکھا ہے, ارے کہتے ہیں آر یو آؤٹ آف مائنڈ,
کیا ہو گیا تمہیں؟ 46 برس لگے ہیں اس کو بنانے میں، 46 برس، 46 ایئرز، اور تو میں بتا رہا کہ تو اپنا 3 دن میں کھڑا کر دے گا۔ اب خداوند نہ تو انسانی طور پر نہ تو انجینئر تھے، نہ وہ آرکیٹیکٹ تھے، نہ وہ کچھ اور تھے، 3 دن میں تو کھڑا کر دے گا 46 برس میں جو عمارت بنی ہے۔ تو پھر آگے واضح کرتے ہیں یوحنا بھی اور مرکز بھی کہ اس نے اس پتھر کی بنی ہوئی عمارت کے لیے نہیں کہا تھا، اس نے اس ہیکل کے بارے میں کہا تھا جو وہ خود تھی، زندہ ہیکل، یعنی اس نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ 3 دن کے بعد یہ ہیکل دوبارہ کھڑی ہوگی، اور تیسرے دن آپ مردوں میں سے مسمار کر دو اس ہیکل کو، اور میں 3 دن میں اس کو دوبارہ کھڑا کروں۔ اور اسی طرح تیسرے دن کسی اور کی مدد سے نہیں، آپ اپنے اختیار سے، اپنی قدرت سے، اپنی قوت سے قبر سے باہر نکلے تھے، اور آج کے بھی یہی بات ہے۔ کیا کریں؟ ہیکل کو گرا دو، اور پھر آگے پورا واضح ہوتا ہے۔ یوحنا بڑی وضاحت کرتا ہے، کہتا ہے اس نے اپنے، اور جب وہ زندہ ہوا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ ہیکل۔ اچھا، یہ جملہ، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں۔ یہ جملہ جو آپ نے کہا کہ اس ہیکل کو گرا دو اور میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا، یہ جملہ آپ کے لیے وبال جان بن گیا۔ کدی کدی منہ جو گل نکل جاتی ہے وہ مصیبت سے بندن پا دیتی ہے، وہ بندہ کیا دینا پر وہ گل پھر وہ کھڑا ہی نہیں چھڑ دی۔ ان جو ہے خداوند نے کیا دیتا ہے جملہ کہ اس ہیکل کو ڈھاسو اور میں سے 3 دن میں کھڑا کر، او دے گلے دا ٹوک بن، او مصیبت بن گئی، وہ گل نہیں ہوئی پیچھے۔ جگہ جگہ تو انہوں گل پھر یاد کرواتے ہیں دشمنوں کے مخالف۔ مطلب کہ آپ دیکھیں متی کی انجیل اس کے 26 باب اس کا 61 آئے۔ 26 باب میں کیا ہو رہا تھا متی کی انجیل میں؟ 26 باب میں آپ کو پکڑ لیا گیا، آپ کو کاہن اعظم کے عدالت میں لے جایا گیا، اور وہاں پر انہوں نے آپ کو فتویٰ دینا تھا کہ جیسس از اے بلاسفیمر، کہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے، خدا کی توہین کی ہے۔ اب ذرا پڑھنا، بڑا زبردست انٹرسٹنگ وہ ہے اپنا چیپٹر متی کی انجیل اس کا 26 باب۔ ادھر قائم اعظم کے سامنے عدالت میں اس کو ثابت کرنا تھا کہ سارے مجرم ہے مذہب کا، مذہب کے خلاف باتیں کر، اور ایک اندر لکھتا کئی گواہ آئے پر ثابت نہ کر سکے، تو اس میں سے پھر اٹھتے ہیں 2 جھوٹے گواہ، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے اس سے کہتے ہوئے کہ اس ہیکل کو ڈھا دو اور میں اسے 3 دن میں کھڑا۔ وہ کہتے ہیں بس ایک گواہی چاہیے، وہی کام ہو جاتا ہے۔ کہتے بس یہی وہی جملہ جو اس نے کہا وہ وبال جان بن گیا۔ کہہ رہے جی ہم نے خود سنا اس نے کہا ہیکل کو ڈھا دو۔ کہتے ہیکل تھے اسرائیلی آپ جانتے تھے، وہ کہتے اس نے ہیکل کی بے حرمتی کر دی، ہیکل کی بے حرمتی کی لہٰذا یہ بلاسفیمی میں آ گیا، ہوتے ہی ہوتے تھے فتویٰ صادر ہو جانا اس ایک جملے کی وجہ سے۔ پھر بھی ایک جملہ اس جان نہیں چھوڑتا۔ پھر آگے ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 40 آیت، مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 56 آیت، مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 29 آیت۔ کیا ہے کہ آپ پر فتویٰ لگ جاتا ہے موت کا، آپ کو لے جاتے ہیں، آپ کو صلیب پر لٹکا دیتے ہیں، صلیب کے اوپر لٹکے ہیں جان کنی کی حالت میں آپ، اور نیچے سے گزرنے والے جتنے والے میں نے بتایا گھر جا کے پڑھ، سارے کیا فقی، کیا فریسی، کیا دوسرے راگیر، سارے، اور وہ سر ہلا کر ہنستے اس کو کہا تو جو ہیکل کو ڈھاتا اور 3 دن میں کھڑا کرتا ہے، آپ صلیب سے نیچے اترا تو ہم تجھ پر ایمان، وہ مصیبت بن کہ جملہ آخری سانس تک اس کا پیچھا اس جملے نے کیا یسوع مسیح کا، کہ اس نے کہا تھا کہ ہیکل تو جو کہتا ہے کہ میں ہیکل کو ڈھاؤں گا، ڈھا دو اور میں اسے 3 دن کا کھڑا کر دوں گا، تو کہہ کہ اسی گل تو اس کو مصلوب کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں خدا۔ اچھا کہانی یہی نہیں ختم ہوتی، جملہ پھر بھی جان نہیں چھوڑتا۔ یسوع مسیح صلیب پر اپنا جان دے دیتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، جملہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کیوں؟ اپنا رسولوں کے اعمال
مال کی کتاب، آپ آسمان پر بھی جا چکے ہیں، سارا کچھ وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، بٹ وہ بات وہیں کے وہیں کھڑی رہے، وہ بات پھر بھی پیچھا کرتی ہے، تعاقب کرتی ہے۔ جو ہے اپنا رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کے 6 باب میں کیا ہم پڑھتے ہیں کہ جو پہلا شہید تھا کون تھا، کیا نام تھا؟ اسٹیفانس جس کو بولتے ہیں، انگلش میں اسٹیفن بولتے ہیں۔ وہ جب اس کو پکڑتے ہیں اور اس پر مقدمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی چیز اس پر ثابت نہیں ہوتی، تو آخر پہ پھر گواہ آ جاتے ہیں تو اور کہتے ہیں جی یہ ہم نے اس کو سنا ہے، اسٹیفنس کو کہتے ہوئے کہ وہ یسوع مسیح، اب میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی بیچ میں مسئلہ ہی نہ رہے، یہ سنیے گا، یہ جملہ جو ہے نا، اب بندہ گل کر کے یہ جملہ پھر آخر تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، سنیے کیا کہتے ہیں اس پہلے اس کے، اور جھوٹے گواہوں کو کھڑا کیا گیا جنہوں نے کہا کہ یہ شخص مقدس مقام یعنی ہیکل، مقدس مقام اور شریعت کے خلاف باتیں کرنے سے باز نہیں آتا، کیونکہ اسے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہی یسوع ناصری اس مقام کو تباہ کر دے گا اور ان رسومات کو بدل ڈالے گا جو موسیٰ نے ہمیں روایت کی ہیں۔ کہہ رہے کہ ہم نے سنا ہے اس کو ابھی کہ وہ یسوع مسیح جس کو یہ مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ یسوع مسیح اس مقام کو، وہی ہیکل کو اٹھا دے گا اور دوبارہ کھڑا کر دے گا، وہ کہتے ہیں پھر لے آئے وہ بھی پکڑا جاتا ہے اسی بات پر، اور اسٹیفنس کو پھر وہ پتھر مار کر سنسار کر دیتا اور وہ شہید ہو گیا۔ یعنی یہ بات آخر تک پیچھا نہیں چھوڑ، آخر تک اتنا اہم جملہ بن، یہودیوں نے اتنا اس کو پھر وہ اس کا کہتے ہیں ڈریگ آن کیا، اس کو رگڑا، اس کو کہ یار یہ جملہ اس نے کہا کیوں ہے، لیکن کسی نے بھی یہ زحمت گوارا نے کی کہ اس جملے کی باقاعدہ طور پر بیٹھ کر روحانیت میں دعا کے ساتھ، دھیان و گیان کے ساتھ غور کر لیتے کہ اصل میں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ وہ اس پتھر کی بات نہیں کر، ہیکل کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے بدن کی ہیکل کی جو تھا وہ بات کر رہا تھا کہ میرے بدن کی ہیکل کو گرا دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، پر اس بدن کی ہیکل کو میں تیسرے دن کھڑا کروں گا، جو اس نے کیا بھی۔ وہ بات کر رہا تھا۔ آپ وہاں پر فقی کا عالم فقہ، اسکالرز آف دا لا، ہائر اتھارٹی، ریلیجس، اور اپنا فریسی جو سیپریٹ، جو جدا، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں خدا ان کا موسیقی شریعت کے خدا کے سارا عالم فاضل حاکم، وہ کوئی بھی اس بات پر غور نہیں کر رہا کہ بھائی اس کی اس جملے پر غور تو کر دو کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ لٹرلی اس کو لے کے اس کو کھینچتے گئے اور ایک کے بعد دوسرے کو مارتے گئے اسی وجہ سے۔ تو یہی ہمارے معاشرے میں بھی تو یہی مسئلہ ہے کہ ہم بات کا پیچھا چھوڑتے نہیں ہیں، بات کا مفہوم نہیں سمجھتے، بات کی مطلب نہیں سمجھتے، بات کرنے کی وجہ اس کی گہرائی میں نہیں اترتے، بس اس کو لیتے ہیں اور اس کو اتنا ڈریگ کرتے ہیں کہ کئی لوگ قتل ہو جاتے ہیں، کئی لوگ مسمار ہو جاتے ہیں، کئی گھرانے اور مکانات، کتنی تباہی کے یار نے کیا کیوں ہے؟ صبر تو کرو، پہلے دیکھو تصویر میں کیا وہ ٹھنڈے دل میں سوچو کیا کیوں ہے، یہی غور تو کرو۔ اب وہی یہ غور کر لے کر تھوڑا سا ٹائم لے کر تو اتنا بڑے غلط فہمی کریٹ نہ ہو، بٹ ابھی بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایک چیز کو لیا جاتا ہے اور اس کو پھر اڑا دیا جاتا ہے، اڑ کر ابھی ہم نے سنا اس لیے یہ کہا وہ کا کئی لوگ بیچارے مارے گئے، جھوٹے مقدمے بن جاتے ہیں، اور پتہ نہیں اس ملک میں کیا کیا ہو جاتا ہے صرف کسی بات پر۔ اور وہی بات خداوند اصل میں اپنے بدن کی ہیکل کی بات کر رہے ہیں، اور جب خداوند بدن کی ہیکل کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف ہم اپنے بدن کی ہیکل کی بات کر رہے تھے میرے عزیزو، وہ میرے اور آپ کے اور ہر انسان کے بدن کی بات کر رہے تھے، ہر انسان کا بدن، کیونکہ صرف یسوع المسیح کا بدن ہیکل نہیں ہے، ہر اس انسان کو جو یسوع المسیح پر ایمان لاتا اور اس کے نام میں پاک تثلیث میں بپتسمہ پاتا ہے، اس کا بدن بھی ہیکل بن جاتا ہے، اس کا بدن بھی ہیکل بن جاتا ہے، زندہ ہیکل۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں میرے سمیت یہ سارے زندہ ہیکلیں ہیں، اور یہ میں نہیں کر رہا، یہ پاک کلام ہمیں بتاتا ہے۔ کہاں پر؟ اپنا کرنتھیوں کا نام پہلا خط پالوس رسول کا، اور اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت سنیں، تم خدا کی ہیکل ہو اور روح خدا تم میں ساکن ہے،
اور اگر کوئی خدا کی ہیکل کو برباد کرے تو خدا اسے برباد کر دے گا، کیونکہ خدا کی ہیکل مقدس ہے اور وہ تم ہی ہو۔ غور نہ سنو، دوبارہ کان کھڑے کر غور سے سنو، بڑا اہم ہے۔ تم یعنی ہم سارے، تم خدا کی ہیکل ہو اور روح خدا تم میں بسا ہوا ہے، اور اگر کوئی خدا کی ہیکل کو برباد کرے گا، مطلب جسم کو نقصان دے گا، اگر کوئی اس ہیکل کو برباد کرے گا تو خدا اسے برباد کر دے گا۔ اندازہ لگاؤ، خدا کی ہیکل مقدس ہے اور وہ تم ہی ہو۔ زندہ ہیکل جو میرا بدن اور آپ کا بدن ہیکل ہے، خدا کی ہیکل زندہ ہیکل ہے، اور جو اس ہیکل کو برباد کرے گا خدا اسے برباد کر دے گا۔ اس ہیکل کو ہم کیسے نقصان دیتے ہیں، کیسے برباد کرتے ہیں؟ نشہ، حرام کاری، بلا وجہ کھانا، مضر صحت کھانا، اور ہر طرح کی منفی سوچ کر اپنے ذہن کو تباہ کرنا، اور اس ذہن کی وجہ سے جسم کو ٹینس کرنا، ڈپریشن میں مبتلا کر دینا، ایگزائٹی میں چلے جانا، سٹریس میں آ جانا، انسومیا ہو جانا، یہ سارا ہم کر رہے ہیں نا، تو ہم تو بیڑا غرق کر رہے ہیں اس نے زندہ ہیکل کی۔ اور وہ لکھا ہے کہ جو اس ہیکل کی کو نقصان دے گا، اس بدن کو، خدا اس کو برباد کر دے گا۔ تو لہٰذا اس ہیکل کے بارے میں، اس کے ساتھ جو سلوک ہم کرتے ہیں نا، وہ سلوک کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لینا کہ اس کے ساتھ جو تم کرو گے نا، وہ خدا پورا بدلا، بلکہ خدا برباد، وہ لکھا برباد کر دے گا۔ نشہ کرنے سے پہلے، نشے کو منہ سے لگانے سے پہلے سوچ، یہ آیت لکھ لو اپنے گھروں میں، کہیں جا کر لگا لو۔ آیت ہے اپنا کرنچیوں کا نام، اس کا پہلا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں 17ویں آیت، کہ یہ بدن جو ہے وہ زندہ ہیکل ہے، اس لیے اس بدن کو صاف رکھنا، پاک رکھنا، اس کو ہر قسم کی مضر صحت چیزوں سے باز رکھنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور یہ فرض تو کسی انسان نے نہیں، خدا نے جس نے اس کو خلق کیا، بنایا، اس نے ہم پر عائد کیا ہے فرض۔ کہ جناب میرا جسم میرے بھائی کس نے دیا؟ یہ باڈی کریٹ کس نے کی ہے؟ خدا نے۔ اس باڈی کو میں بول رہا ہوں، میرا سانس چل رہا ہے، کس نے دیا؟ اور اس نے اس میں اپنا دم پھونکا، خدا کا سانس۔ آج واپس لے لیتا ہوں، آنے چلے تھی گر کے میں مر جاؤں۔ سانس خدا کا، بدن کا ایک وہ کہتا تمہارا ایک بال گنا ہوا ہے، ایک بال تمہیں گن کے ہر چیز ناپ تول کے ایتھے سانو بھیجا ہے، اور یہ ناپ تول دے وچ اگر کوئی چیز خراب کر دی تھی ایسا نے تو دا پکا حساب ہے، اور پالوس رسول کے مطابق خدا اس کو برباد کر دے گا۔ اس لیے ذرا ہوش سے نام لینے چاہیے ہمیں۔ یہ چیزیں جو مرضی کرنا، جی بس میری باڈی میرا جسم میں آ جاؤں، نہیں، یہ نہیں بھائی، کس نے دی ہے بھائی؟ امانت ہے اس کی، جس کے پاس اس نے واپس جانا ہے، اور وہ جب واپس جائے گا تو ایک چیز، مکان جب کرائے تھے دیں گے کی کرتے ہیں، جی مکان ہے دیکھ لو، پینٹ ہے، بجلی آ رہی ہے، سوئچ لگا ہے، پانی آ رہا ہے، سارا نال ہی ادھر کولو کی لیں دو ضمانت ایڈوانس۔ کیا کرے اس مکان کے وچ کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو ایڈوانس واپس، کیونکہ جن دیتا کہ ان جی واپس لینا ہے، اس مکان کے بارے کی کرتے جنہیں دیتا ہے وہ کہنا میں ان جی واپس لینا، جس خوبصورتی سے میں نے اس کو بنایا ہے، جس خوبصورتی کے ساتھ اس میں میں نے اپنا دم، اپنی زندگی پھونکی ہے، جس پیار کے ساتھ میں نے اس شاہکار کو دنیا میں بھیجا، میں ویسا ہی اس کو واپس لینا چاہتا ہوں۔ تو اگر اس کو خرابی ڈیفیکٹ آ گیا تو انہیں پوچھنا، ہاں بھائی یہ کتنے یہ دینا ہے، یہ تو میری امانت تھی تیرے پاس، تو نے بددیانت کیا ہے، بددیانت غلام، اس کو اس آگ میں ڈالو جو کبھی بجھتی نہیں ہے۔ So we have to be very careful. We are a custodian of our body. Custodian of our, custodian کا مطلب ہوتا ہے نگہبان، رکھوالے۔ یہ ہمیں خدا نے، اس نے کیا کہا تکوین کی کتاب،
جاؤ زمین کو معمور اور محکوم کرو. He has sent us as a custodian to take care of this whole universe, including our own self. So we have to be careful. تے چھپرے پہ مار بن کے جو مرضی ہو تو جڑی کچی لبی وہ بھی پی لئی ہے تے جڑی پکی لبی وہ بھی پی لئی ہے تے جڑی منہ لگی ہے تو وہ بھی چل لایا تو تے بعد چ پھیپڑے بھی بیکار تے کڈنیاں بھی پھر تے اکھاں تو نہ ہو کے تے لبدا پھر رہتا ہے. کی کرے ارے خدا کی حیکل روح خدا جس میں بسا ہوا ہے تیرا کیا حال کر دیتی اور یہ تو تمہارا نہیں تھا. تو اس لیے ذرا ہمیں اس بات پر کانشیس ہونا چاہیے, اویئر ہونا چاہیے, بیدار ہونا چاہیے کہ کیا تمہارا ایک بال گنا ہوا ہے, ایک چیز میں ناپ تول کے لگا کے کیلکولیٹ کر کے بھیجی ہے, اس کیلکولیشن میں کوئی مس کیلکولیشن نہ کر دینا. سو وی ہیو ٹو بی ویری گڈ. اپنے جسم سے اس زندہ ہیکل کے احترام کریں, دوسروں کا جو زندہ ہیکل ہے اس کا احترام کریں, اس کو ایبیوز نہ کریں اور نہ اپنے آپ کو نہ کسی کو, ہر ایک کی اپنی بھی عزت. نفسیات میں کہتا ہے جو انسان اپنے آپ کو پیار نہیں کرتا وہ کبھی کسی کو نہیں کر سکتا, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اپنے آپ سے پہلے پیار کرنا سیکھیں, اس کو صاف ستھرا اپنے آپ مثبت سوچ سوچیں, مثبت طریقے سے اپنے آپ کو رکھیں تو آپ کو دوسروں پر بھی پیار آئے گا, اس ہیکل کی بھی عزت ہوگی, اس ہیکل کی بھی عزت ہوگی, اور یوں یہ ساری زندہ ہیکلیں مل کر خدا کے نام کو جلال دیں گے جو واحد لا شریک ہے. سننا اسرائیل کے طرف خدا ایک ہی خدا ہے اور دوسری کی پرستش کر اور اسی کے آگے سجدہ کر. مسیح ہمارے قوم کے وسیلہ سے رسولوں کا کتاب جو آسمان و زمین کا خالق ہے اور اس کرسی پر جو اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند ہے, وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا, وہ آج مریم سے پیدا ہوا, اس نے پین اس کے اندر کو اٹھایا, مصلوب ہوا, مر گیا, دفن کیا گیا, برزخ میں اترا, اس روح کو کون سے جی اٹھا, آسمان پر چڑھ گیا, خدا کا کے باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے, وہاں سے سلطان کو جو قیامت کے لیے آنے والا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر, پاک کلیسیا, مقدسوں کی شراکت, گناہوں کی معافی, جسم کے جی اٹھیں اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. آئے اپنے مناجات اور التجائے خدا باپ کی نظر کرتے ہیں. آج کا پاک کلام جب کہ ہمیں خود بلاتا ہے کہ ہم خدا کو جو ہمارا خالق اور مالک اور سب کچھ ہے اس کو اپنی زندگیوں میں پہلی ترجیح دیں کہ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی ہمت اور توفیق دے. عزیز و دعا کریں کہ ہم جو تمام انسان خاص طور پر مسیحی جو بپتسمہ یافتہ ہیں وہ خدا کی زندہ ہیکل ہیں, کہ ہم اس زندہ ہیکل کو محفوظ رکھیں اور اس زندہ ہیکل کی نہ صرف احترام کریں بلکہ دوسروں کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیں. عزیز و دعا کریں. مرحومین کو یاد کرتے ہیں جو ہم سے پہلے خدا میں سو گئے ہیں. الزبتھ لال, حیدر, ثنا, ہیکٹر, رفیق گوتھارڈ, پروین نیوٹن, فیض گل, المینا فیض, نازی فیض, شکیل انور, رانی یونس اور تمام, کہ خدا نے تمام مرحومین کو اپنی قربت میں جگہ دے, خاندانوں کو صبر اور تسلی عطا کرے. عزیز و دعا کریں. بیماروں کو یاد کریں. مریم فاروق, ناظر اقبال, کمل یوسف, کائنات, رضیہ, مانت, جاوید گل, ایگنس گوہر, سائمن, زاہد جاوید, صوبیدار ولیم جارج, سکینہ بی بی, آمنہ, مارگریٹ, بشیر, مشتاق, برکت اور پروین مشتاق, اور ان کے علاوہ تمام بیمار جو گھروں اور اسپتالوں میں ہیں کہ خدا سب کو شفا اور تندرستی بخشے. عزیز و دعا کریں. اس کے علاوہ دعا کرتے ہیں جاوید عنایت کو خدا جلد قید سے رہائی دے اور شارون شمعون ملازمت اس کے خدا اس کو ملازمت میں کامیابی عطا کرے. اس کے علاوہ شکر گزاری کرتے ہیں پرویز رحمت اور خاندان, ریحان صادق, نسیم اجاز اور خاندان روزلین کو خدا نے بیٹا عطا کیا ہے, اور اس کے علاوہ ایمل اور برنارڈ کی شادی کے لیے شکر گزاری,
گلچیر اور صفیہ کے لیے، نسیم جاوید اور خاندان کے لیے، جارج چغتائی اور خاندان کے لیے، یعقوب گیان اور خاندان کے لیے، شمسون مراد اور بشیر اور مریم اور ان کے خاندان کے لیے، کہ خدا ان تمام افراد اور خاندانوں کو مزید اپنی برکت دے۔ عزیزو دعا کریں۔ دعا کریں مسیحی نوجوانوں کے لیے جو کسی بھی نشے کی لعنت میں مبتلا ہے، کہ مہربان خداوند ان کو اس نشے کی لعنت سے رہائی دے، تاکہ وہ اپنے آپ کو خداوند کی خدمت کے لیے پیش کر سکے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کریں آج کے کلام کے لیے کہ پیارا خداوند ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کر سکیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کریں ان طلباء اور طالبات کے لیے جو امتحانات دے رہے ہیں یا دینے کو ہیں، کہ خداوند انہیں عقل و فہم عطا کرے تاکہ وہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم یہ سب کچھ مانگتے ہیں اسی مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ تشریف رکھ کر نذرانے کا دعا کریں۔ Hallelujah.
हमारी और हमारी तमाम कलीसिया की पार्टी के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ करें। ऐ खुदा हमारे खुदा, इस कुर्बानी के सबब से हमसे राज़ी होकर इनायत कर कि हम अपने गुनाहों की मुखलसी के लिए मिन्नत करते हुए अपने भाइयों और बहनों को माफ़ करने पर भी आमादा रहें, मसीह हमारे खुदा के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। तो जिस्मानी रोज़ों से हमारी बुरी ख्वाहिशों को दबाकर और हमारे ख्यालात को बुलंद करके हमें नेकी की ताकत और अजर इनायत करता है। मसीह हमारे खुदाओं के वसीला से कि जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुक़द्दसीन के साथ ये कहते हुए तेरी हमद और सताइश करते हैं, कदूस मेहरबान बाप, दुआ के कबूल से पाक है और हर पाक जिस रीति से आती है हमारी दुआएं कबूल कर। पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर्रिक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर रोटी अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद में का प्याला भी लिया, उसने दोबारा तेरा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नई और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीवने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसका जोसेफ फर्शद और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीवने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा के मुबारक माँ कुमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उनका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमद और सताइश कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदर मतलब खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कमल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। एक ख़ानदान की सूरत में मिलकर खुदा को बाप कहकर पुकारें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम कर्ज़दारों को बख्श, जो हमारी कर्ज़
से मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचाएं, दिलों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। आए अपनी ज़िंदगियों में, अपने ख़ानदानों में और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान में सुलह सलामती के लिए दुआ करें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूल से कहा कि मैं अपनी हर सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती को नहीं देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी दिल से ईमान कर और उसको सलामत इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। जिंदा खुदा उनकी सलामती आप सबके साथ हो। हमें एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे अजीज़ो, ये है जिंदा खुदा यीशु मसीह, खुदा का मर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जिस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। आप शराकत ऊपर गैलरियों में भी आएंगी और बाहर जो बैठे हुए हैं चर्च के ऊपर उन तक भी आएंगी, लेकिन बड़े ही अदब और एहतराम उस दिन जैसा बताया था, सामने से नहीं गुजरना और जो लाइन इधर से चलेगी उस लाइन के पीछे पीछे आपने चलते चलते। बादशाह